بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیا کریں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر ہی غصہ آتا ہے۔ صرف دل کا ہی نہیں، زبان کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے، اور یقین جانیے ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرد کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے، اس دن یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی لگتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے۔ زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جھوٹی شان و شوکت سے انسان دوسروں کو بے وقوف تو بنا سکتا ہے، لیکن اپنا اندر کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے اور برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں ہی نکلیں۔ تعلق رہے یا نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت چیز امید ہے تو دنیا کی سب سے زہریلی چیز جھوٹی امید ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگے پھول اور روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کو تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے خوشگوار، آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش رہ جاتا ہے اور کسی کا اگر۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اصلیت تو ناراضگی کے بعد سامنے آتی ہے کہ میٹھے لہجوں اور قصیدوں کے اس پار واقعی محبت کا شہد تھا
یا منافقت کا کھولتا ہوا لاوا۔ دینا شروع کریں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی رزق بھی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بات چیت ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت پر مسلم کا صرف لیبل ہی لگا ہوا ہے، جب جب ان سے واسطہ پڑتا ہے اندر سے صدیوں پرانا ابو جہل و فرعون صفت انسان ہی نکلتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تو پھر شکر بھی آپ سے دور رہے گا، کیونکہ شکر وہیں اترتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہو۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ حرص ضروری نہیں کہ مادی چیزوں کی ہو، بعض لوگ اتنے حریص ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں، اللہ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں، یہی پرسکون زندگی کا راز ہے۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں، لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہو۔ زندگی میں کبھی ان دو لوگوں پر تبصرہ نہ کریں، ایک جن کو چن لیا، دوسرا جن کو چھوڑ دیا۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ بے حسی کہہ لیجئے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیرخواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص تھے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حلال جانور بکری بھینس وغیرہ رکھنے والے کو پینڈو، جبکہ حرام جانور کتا رکھنے والوں کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ سمجھدار وہی ہے جو اس آنے اور جانے کے درمیانی وقفے میں بھی اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اس کی ہر تمنا ہر خواہش پوری کر دے گا۔ اللہ کی باتیں اپنے بندوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں
خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا۔ اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے تم کو منع کرتا ہوں۔ وہ سخی نہیں جو حرام کمائے اور پھر خوب خرچ کرے۔ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیک ساتھی بہتر ہے اکیلے رہنے سے۔ جس نے دوست بنانا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر بنائے، کیونکہ بندہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں انتہائی قیمتی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ وقت ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ بھی وقت ہے۔ مثل مشہور ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ آتا ہے، گزرتا ہے اور گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے طاقتور لوگ گزرے ہوئے ایک منٹ کو جو کسی کی زندگی سے کم ہو گیا ہو واپس نہیں لا سکتے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جتنے دن عنایت کیے ہیں وہ در حقیقت اعمال کی فصل بونے کے لیے ہیں، اور ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص آم کا پودا لگاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ کیکر کا کانٹے دار درخت اگ آئے، اور اگر کوئی کیکر کا پودا لگاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس کی جگہ انار کا پھلدار درخت اگ آئے۔ یہ دنیا بھی بیج بونے کی جگہ ہے۔ ہر بندہ جو بوئے گا آخرت میں کاٹے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہمارے گزرنے والے وقت پر ہی ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کا دار و مدار ہے۔ ایک مسلمان جسے آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو، اس کا ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آخرت بنانے میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ اسے اپنا وقت گزارنے کے لیے نت نئے مشاغل ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو،
اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کو دگنا ثواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگو جان لو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔